درود ان پر، سلام ان پر، میرے نبی کا جو ہے گھرانہ۔ جناب صفیہ رسول خدا کی جو ہے وہ ان کا باپ جنگ خیبر میں ان کا باپ مارا گیا، یہودی تھا، اور یہ اسیر ہو گئی، اور قرآن کی آیت کے مطابق اور تعلیمات اسلامی کے مطابق جنگ میں جو اسیر ہو جائے اس کو اسلام کی دعوت اور وہ شادی کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ رسول گرامی اسلام نے جناب صفیہ کو اسلام کی دعوت دی، انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا، اور پھر آپ نے ان کے ساتھ ازدواج کی کہ یہ متدین اور مومن اور متدین خاتون تھی۔ عزیزاً، یہ آیہ نمبر 28 جو ابھی سورہ احزاب کی جہاں سے دوبارہ امہات المومنین کے حوالے سے خداوند عالم نے وہ آیات کو بیان کیا، تو بنی قریظہ کی اس جنگ کے بعد بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا، زمینیں، مکان، نقدی، جو منقول اور غیر منقول مال، بہت سارا مال مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ اب جب بہت سارا مال خوب دیکھا، زوجات النبی نے بھی، امہات المومنین نے بھی یہ مال دیکھا کہ بہت بڑا مال جو ہے وہ اسلام کے ہاتھ، رسول خدا کے ہاتھ جو ہے وہ لگا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ رسول خدا سے مال کا مطالبہ شروع کر دیا، اور آپ تفسیروں میں ملاحظہ کریں کہ میں نام نہیں لیتا کسی کا، بعض نے وہ رسول گرامی اسلام سے خادمہ کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ مجھ سے اب کام نہیں ہوتا، یا میرے لیے کوئی خادمہ جو ہے وہ آپ مجھے عنایت فرمائے۔ بعض نے مخصوص قسم کی وہ گلیم اور وہ نیچے قالین، خیبری قالین کا مطالبہ کیا۔ بعض نے مخصوص لباس، یمنی لباس اور کئی مختلف قسم کے لباسوں کا مطالبہ کیا۔ مطالبات امہات المومنین کی جانب سے مطالبات بڑھ گئے۔ میں یہ قرآن کی آیات کو بیان کر رہا ہوں، کسی کی تنقیص جو ہے وہ مراد نہیں ہے، میں آیات تاکہ معنی آپ جو ہے وہ اچھی طرح جو ہے معنی آپ ملاحظہ فرما سکیں۔ تو رسول خدا کی ایک موقعیت ہے، ایک حیثیت ہے، اور یہ مال جو رسول خدا نے، یعنی جو خداوند عالم نے مسلمانوں کو عنایت کیا ہے، خوب اس کا اختیار رسول خدا کو ہے، لیکن ایک شخص جو ایک موقعیت اور حیثیت رکھتا ہے، اس کی موقعیت اور حیثیت سے سوء استفادہ نہ کیا جائے، اس سے غلط استفادہ نہ کیا جائے۔ اور یہی کام وہ اس وقت جنگ احزاب میں اور بنی قریظہ پر فتح پانے کے بعد امہات المومنین میں یہ کیفیت پیدا ہوگی، وہ مال دنیا کا انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا۔ حتیٰ جو ہے وہ رسول، آپ ملاحظہ کریں کہ آیت کا لحن انداز آیت کا آپ دیکھیں گے کہ رسول خدا کو کس قدر تکلیف ہوئی۔ حتیٰ بعض زوجات نے یہ جملے بھی کہہ دیے کہ شاید جو ہے وہ یہ یہاں تک کہہ دیا کہ ہمارے تو اور بہت سارے خاصگار تھے، ہم نے ان کو ٹھکرا کر آپ کے ساتھ ازدواج کی۔ اور یہ حدیث میں آپ ملاحظہ کریں کہ کنز العرفان جلد نمبر 2 میں یہ حدیث ہے، لعلک تظن ان طلقتنا لا تجد زوجا من قومنا غیرک، یا رسول اللہ کیا آپ کا یہ گمان ہے، کیا آپ کا یہ خیال اور گمان ہے کہ اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں گے تو ہمیں اپنی قوم و قبیلے سے کوئی رشتہ نہیں ملے گا، کوئی شوہر نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہہ دیا، اگر آپ ہمیں طلاق دے دیں گے تو کیا ہمیں اپنی قوم و قبیلے سے کوئی رشتہ نہیں ملے گا؟ یہاں تک کہہ دیا۔ اور جب یہ مطالبہ بڑھ گیا، رسول گرامی اسلام کو بہت تکلیف پہنچی، تو فوراً آیت نازل ہوئی، سورہ احزاب آیت نمبر 28، یا ایھا النبی، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، قل لازواجک، اپنی ان زوجات سے کہہ دے، البتہ سب اس میں کچھ زوجات، قل لازواجک، حکم کلی آ گیا، اپنی ان زوجات سے کہہ دیں، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم دنیا چاہتی ہو، اگر تم مال دنیا چاہتی ہو اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، تو فتعالینا، آؤ امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، ہم تمہیں
وہ مال تمہیں دیتے ہیں اور آسانی اور خوش اسلوبی کے ساتھ ہم تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، آؤ ہمارے پاس، ہم تمہیں مال دیتے ہیں اور خوش اسلوبی کے ساتھ تم ہمیں یعنی تمہیں آزاد کر دیتے ہیں، گویا ہم تمہیں طلاق دے دیتے ہیں۔ اس قدر سخت آیت یہ آیا مبارکہ جو ہے وہ نازل ہو گئی کہ اگر تم مال دنیا چاہتی ہو اور دنیا کے پیچھے ہو اور پیغمبر اسلام کے ساتھ زندگی گزارنا تمہارے لیے سخت ہے تو طلاق لے لو اور چلی جاؤ جی، میں پیغمبر تمہیں مہریہ تمہارا اور ہدیہ جو ہے وہ تمہیں دیتا ہوں اور خوش رفتاری کے ساتھ تمہیں آزاد کر دیتا ہوں۔ اور واقعاً جو ہے وہ یہ حالات پیش ہے کہ اگر ایک حجرے میں، چونکہ تمام زوجات کو رسول خدا نے ایک ایک حجرہ جو ہے وہ عنایت کیا تھا، تمام کے پاس ایک ایک حجرہ تھا، ایک حجرے میں ایک چھت کے نیچے اگر رسول خدا کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل اور سخت ہے تو میں پیغمبر راضی نہیں ہوں کہ تم جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے میرے ساتھ زندگی گزارو اور سختیوں میں اور مشکلات میں زندگی گزارو۔ لہذا رسول خدا نے وہ اس آیت کے مطابق جو ہے ان سے فرما دیا کہ جو ہے وہ اگر تم چاہتی ہو تو اس صورت میں تمہیں ہدیہ دیتا ہوں اور حق مار تمہیں جو ہے وہ ہم عنایت کرتے ہیں اور دیگر ہدیہ دیتے ہیں اور تمہیں جو ہے وہ آزاد کر دیتے ہیں۔ عزیزاً یہ آیہ مبارکہ اگرچہ زوجات النبی کے لیے ہے لیکن ایک حکم کلی اور پیغام کلی اس میں رسول خدا وہ شخصیت اول اسلام و شخصیت اول عالم، اس جہان کی شخصیت اول ہیں رسول گرامی اسلام، اور اتنا بڑا مقام، اور جو افراد منسوب ہیں رسول خدا کے ساتھ وہ ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے، ان کا مسئلہ حساس ہو جاتا ہے، اور وہ منسوب چاہے زوجہ کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو یا دیگر رشتہ داروں کی شکل میں ہو۔ اور یہ عام طور پر معاشرے میں یہی ہوتا ہے کہ اگر ایک بڑی شخصیت ہے، بڑے عہدے اور مقام پر ہے تو البتہ مجھے عہدوں کا کوئی زیادہ علم نہیں ہے، ایک کرنل ایک جرنل ہے تو وہ جرنل جو ہے اس کا پورا وہ گھر جو ہے وہ پورا گھر جرنل ہوتا ہے، یہ نہ ہو، اس کی شخصیت اور موقعیت سے غلط فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ اور معاشرے میں آئے دن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہی کچھ ہوتا ہے کہ ایک بڑی شخصیت سے منسوب جو لوگ ہوتے ہیں وہ اس شخصیت سے وہ غلط استفادہ کرتے ہیں اور ناجائز کام بھی اس شخصیت کے وہ پردے میں رہ کر اس شخصیت کے پیچھے ہو کر وہ ان کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ یہاں پر بھی عیناً جو ہے وہ یہی کام، رسول خدا ایک بڑی شخصیت، ان سے منسوب جو افراد ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ مال، وہ کہ رسول خدا سے وہ اس ذریعے سے وہ مال نکلوائیں اور مال جو ہے وہ فرمایا کہ نہ، یہ ہرگز جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور رسول خدا کی شخصیت سے وہ یہ سوء استفادہ کرنے کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ رسول گرامی اسلام البتہ دوسری جانب رسول گرامی اسلام اپنے اہل خانہ یعنی اپنی زوجات کو اور اپنے خانوادے کو بہت اہمیت دیتے تھے، بہت اہمیت دیتے تھے، اور ہمیں بھی حکم یہی ہے اپنی زوجہ کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ وہ انسان وہ اہمیت دے، ان کو ان کا احساس کرے۔ اور اس حدیث کو آپ ملاحظہ فرمائیں وسائل الشیعہ میں اور اسی طرح من لا یحضر الفقی میں فرمایا خیرکم خیرکم لنسائی۔ وہ بعض عزیزان مجھے کہتے ہیں کہ وہ خواتین کے بارے میں آپ نے اتنا بیان کیا ہے کہ اب خواتین ہمارے سر پہ سوار ہو رہی ہیں، نہ جو ہے وہ بہرحال وہ تعادل جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو رسول خدا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا اور بہتر ہو، اور پھر فرمایا کہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی زوجات کے ساتھ نیک سلوک سے پیش آتا ہوں، سب سے زیادہ تم میں سے، بلکہ تا روز قیامت سب سے زیادہ اپنی زوجات کے ساتھ اگر کوئی نیک سلوک ہے تو مجھ رسول کا ہے اپنی زوجات کے ساتھ۔ وہ اس قدر تکلیف پہنچانے کے باوجود بھی رسول گرامی اسلام کا صبر اور حوصلہ اور اپنی زوجات کے ساتھ وہ آپ کا رویہ جو ہے وہ آپ ملاحظہ فرمائیں، نیک سلوک جو ہے وہ رسول خدا وہ اپنی زوجات کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے تھے۔ تو لیکن جب یہ فضون طلبی یعنی زیادہ چاہنا اپنے حق سے یا اپنی ایک خاص موقعیت میں وہ
جو کچھ ان کو دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ چاہنے کا جب معاملہ پیش آ گیا تو وہاں پر جو ہے وہ آیت نے آ کر روک دیا کہ نہ، اب جو ہے وہ اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھ سکتا۔ ہاں، رسول خدا کی شخصیت سے وہ سوء استفادہ ہم کرنے کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے۔ اور آیت نمبر 29 میں، اس سے اگلی آیت میں، سورہ احزاب آیت نمبر 29 میں آپ ملاحظہ فرمائیں کہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ تمہاری دو ہی حالتیں ہیں، یا تم رسول خدا کو چاہتی ہو یا تم رسول خدا کو نہیں چاہتی۔ اگر رسول خدا کو چاہتی ہیں تو اسی حالت میں زندگی گزاریں، اگر رسول خدا کو نہیں چاہتی تو پھر تمہیں ہدیہ دیتے ہیں اور تمہیں جدا کر دیتے ہیں۔ جو ہے وہ دو ہی راستے ہیں، تیسرا راستہ نہیں ہے۔ وَإِن كُنَّا تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اگر تم اے زوجات نبی، البتہ خطاب زوجات نبی کو ہے لیکن حکم عمومی انشاءاللہ وہ عرض کریں گے، حکم عمومی ہے کہ اگر تم ان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ، اگر تم خدا اور اس کے رسول اور قیامت کو چاہتی ہو تو فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما، تو خداوند عالم نے تم میں سے جو نیکوکار ہیں، جو محسن ہیں، جو احسان کرنے والی ہیں، جو کار خیر کرنے والی ہیں، خداوند عالم نے قیامت کے میں ان کے لیے بہت بڑا اجر قرار دیا ہے۔ اگر خدا اور رسول والدار الآخرہ، اور آخرت کو اگر جو ہے وہ چاہتی ہیں تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے رسول خدا کے پاس رہیں، ان کی زوجیت میں باقی رہیں اور اسی حال میں شکر کے ساتھ زندگی گزاریں، تو قیامت میں خداوند عالم نے تمہارے لیے اجر عظیم قرار دیا ہے۔ اور اگر نہیں چاہتی، خدا اور رسول و قیامت کو نہیں چاہتی، تو پھر ہدیہ لیں اور یہاں سے چلی جائیں۔ اور عزیزاً، یہ ایک حکم کلی یہاں پر، جو خدا رسول قیامت کو چاہتا ہے پھر اس کو رسول کی اطاعت میں ہی زندگی گزارنی ہوگی، اس کو خدا اور رسول اور دین کے تحت زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اگر دین کے تحت یعنی خدا اور رسول کو نہیں چاہتے، دین کے ساتھ زندگی، دین کے تحت زندگی نہیں گزارنا چاہتے، تو ٹھیک ہے، پھر جو ہے وہ خداوند عالم تمہارے لیے وہ کیا قرار دے گا۔ اس ملاحظہ فرمائے سورہ توبہ آیت نمبر 24، سورہ توبہ آیت نمبر 24، وہ پہلی آیت سورہ احزاب میں وہ زوجات النبی کے لیے ہے، اور یہ آیت تمام مسلمین اور مومنین کے لیے ہے۔ فرمایا کہ قل، اے میرے حبیب ان سے کہہ دیں، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، خداوند عالم نے وہ چیزیں جو انسان کی جو کمزوری ہیں، دوسرے الفاظ میں انسان جن کو چاہتا ہے، انسان کی محبت جن چیزوں کے ساتھ ہے وہ یہ چیزیں ہیں۔ فرمایا یہ چیزیں وہ تمہاری محبت کا باعث ہیں۔ ان کان آباؤکم، تمہارے آبا و اجداد، و ابناؤکم، تمہاری اولاد، و اخوانکم، تمہارے بھائی، و ازواجکم، تمہاری زوجات، و عشیرتکم، تمہارا قوم و قبیلہ، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے اکٹھا کیا ہے وہ تمہیں بہت عزیز ہے، و تجارت تخشون کسادہا، اور وہ تمہاری تجارت اور وہ کارخانے اور وہ فلاں جو ہے وہ چیزیں وہ کہ جن کے نقصان کا تمہیں ڈر اور خوف ہے، وہ مساکن ترضونہا، وہ کوٹھیاں اور کار و کوٹھیاں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، یہ تمام چیزیں سب کی سب یا کوئی ایک حتیٰ کیا تمہیں خدا اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں؟ کیا خدا اور رسول سے زیادہ تمہیں پسند ہیں؟ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اور خدا کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر تمہیں اپنا مال پسند ہے، خدا کی راہ میں جہاد سے اور خدا اور رسول سے زیادہ تمہیں اپنی زوجہ اور اپنے بیوی بچے، اپنا قبیلہ یہ تمہیں پسند اور محبوب ہے، تو پھر کیا ہے؟ فتربصوا، پھر انتظار کرو حتی یأتی اللہ بامرہ، تاکہ خدا اپنا حکم نازل کرے، خدا کے حکم کے منتظر رہو کہ خدا تمہارے ساتھ تم پر کیا آفت جو ہے وہ پھر نازل کرے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور یہ آیت کا آخر نہایت سخت ہے۔ فرمایا کہ خداوند عالم وہ فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی جن کے نزدیک خدا اور رسول سے زیادہ ان کا مال، ان کی دنیا، ان کے آبا و اجداد، اگر وہ زیادہ خدا اور رسول سے زیادہ محبوب ہیں، ایک تو وہ خدا کے
امر کے منتظر رہیں، دوسرا یہ مومن نہیں ہے، یہ فاسق ہیں، فاسق ہیں، اور خدا فاسقین کی ہدایت نہیں کرتا۔ تو پہلی آیت زوجات النبی کے بارے میں، خدا اور رسول اور آخرت کو چاہتی ہیں تو پھر اس امر الہی کے تحت باقی رہیں، وگرنہ آپ رسول خدا کو چھوڑ کے چلی جائیں۔ اور اسی طرح یہاں پر اس آیت میں، کیا خدا اور رسول سے تمہیں اپنا مال زیادہ پسند ہے؟ اگر زیادہ پسند ہے تو پھر جو ہے وہ تمہارا تعلق خدا اور رسول سے نہیں ہے۔ اس آیت کے آخر میں کہ خدا فاسقین کو ہدایت نہیں کرتا، یعنی وہ انسان مومن حقیقی اور واقعی نہیں ہے، اس میں فسق ہے، فسق۔ عزیزاً دین یعنی انسان دین کے تحت زندگی گزارے، خدا اور رسول کو چاہتے ہیں۔ اور وقت نہیں رہا کہ میں عرض کروں، ان کنتم تحبون اللہ یحببکم اللہ، اگر تمہیں خدا سے محبت ہے تو ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محب ہو، اور خدا آخر میں کیا فرمایا؟ خدا تم سے محبت کرے گا، یعنی پہلے تم محب ہو، محب بنو خدا کے، اور جب محب بنو گے تو خدا تمہیں اپنا محبوب قرار دے گا، یحببکم اللہ، خدا تمہیں اپنا محبوب قرار دے گا۔ لیکن آپ خدا کے محبوب کیسے بنیں گے؟ فقط محب ہونا کافی نہیں ہے، محب سے محبوب کا یہ جو سفر ہے، درمیان میں کیا ہے؟ اطاعت رسول، یعنی رسول گرامی اسلام کی وجود کی برکت سے۔ اور رسول گرامی اسلام البتہ اہل بیت بھی اسی رسول خدا کے حکم میں ہے، رسول خدا اور اس کی اہل بیت کی اطاعت کے نتیجے میں تم محب محبوب کے مقام تک پہنچ سکتے ہو، اس کے علاوہ نہیں پہنچ سکتے۔ اور خدا اور اطاعت رسول اور اطاعت اہل بیت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو رسول کی اتباع کرو، رسول کی اتباع کرو۔ لہذا عزیزاً یہ آیات جو ہیں وہ سخت آیات ہیں، اور جس میں ایک ملاک اور کلی کو خداوند عالم نے ذکر کیا ہے کہ، اور اب وقت نہیں رہا کہ میں جب وہ بیشتر جو ہے وہ عرض کروں، کہ ایک آدھ نقطہ جو انشاءاللہ دوسرے خطبے میں عرض کریں گے، کہ خداوند عالم ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے اس وہ محب الہی اور خدا و رسول کے وہ اطاعت اور مطیع ہونے کی ہم سب کو خداوند عالم توفیق عنایت فرمائے۔